वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहनाज वज़ीर अली साहिबा से, जो कि फोकल पर्सन ऑन पोलियो हैं। उनसे पोलियो के स्टैट्स ले रहे थे। ये नंबर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं, फाटा के अंदर सिचुएशन बेहतर हो रही है। ये जो आइडियाज़ हमारी पल्पिट्स और हमारे इलिटरेट लोगों की तरफ से सामने आते हैं, जिन्होंने शायद थोड़ा जमाई की हुई है हमारे ईमान के ऊपर, उनको भी रद्द किया जा रहा है। शहनाज साहिबा अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द PMLN, सीनियर MNA ऑफ द PMLN। अगर अब सियासत की तरफ विद योर परमिशन, एहसन इकबाल साहब, इंटरिम सेटअप एक आखिरी वो पॉइंट जिस पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि फ्रेंडली अपोजिशन, लेकिन विदाउट यू नहीं हो सकती। तो 3 दिन 4 डेज इसके अंदर आप लोग डिसाइड कर लेंगे एक नाम? देखिए, अभी तो उसका मरहला नहीं आया, लेकिन अभी टाइम है और अब वक्त तकरीबन आ रहा है। आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि जब 20th अमेंडमेंट कराने का वक्त था तो वो की जा रही थी उन बाई इलेक्शंस को रेगुलराइज करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में एक इनकम्प्लीट इलेक्शन कमीशन के नतीजे में हुए थे। तो ये एक कानूनी ज़रूरत थी। उस मौके पे PMLN ने ये मौक़िफ़ लिया कि अगर इन्हें रेगुलराइज करना है तो उसके साथ हमें एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और न्यूट्रल केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए भी पैकेज लाना चाहिए, ताकि हम इस तनाज़े से और इस कंट्रोवर्सी से निकल सकें जो हर इलेक्शन को कहा जाता है धांधली होगी। फिर ये जब 20th अमेंडमेंट पास हुई तो कुछ नातजुर्बेकार सियासतदानों ने ये कहा कि जी ये 20वीं तरमीम में मुकमका हो गया और एक आसमान उठा लिया उन्होंने सिर के ऊपर। और फिर आपने देखा कि उसी 20th अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कंसेंसस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री मुमकिन हुई। फिर वही सियासतदान जो कहते थे कि 20वीं तरमीम में PMLN ने मुकमका कर लिया, वो फिर तारीफ़ें कर रहे थे कि बहुत अच्छे चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग गए। और अब उसी 20th अमेंडमेंट में जो हमने स्कीम डाली थी वो इतनी यानी कि फुल है कि उसके अंदर कोई हमने लकूना नहीं छोड़ा कि गवर्नमेंट इज बाउंड टू हैव कंसेंसस विद जब हम कहते हैं तो इस पॉइंट पे जमहूरियत को नजर रखते हुए जी आप हम मैं इसको खत्म करूं। देखिए, मैं खत्म करूं। इस तरमीम की जो स्कीम है इसके अंदर गवर्नमेंट इज बाउंड टू हैव कंसेंसस विद ऑपोजिशन। इट हैज टू। अगर वो नहीं करती और अगर ये इत्तेफाक नहीं होता गवर्नमेंट और अपोजिशन का, तो ये इख्तियार या ये राइट गेट्स ट्रांसफर टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक। तो लिहाजा देयर इज एन इनहेरेंट प्रेशर और इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि इफ दे वांट टू हैव अ से और दे वांट टू हैव अ रोल इन अपॉइंटिंग अ न्यूट्रल सेटअप, दे मस्ट कम टू कंसेंसस। ठीक। और लेट मी अश्योर यू कि हम इंशाअल्लाह ताला इसी तरह इसको भी इत्तेफाक के राय से करेंगे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमने किया था। ठीक है। तो शहनाज साहिबा, रिकन्सिलिएटरी आपकी PML नून की जो हॉक्स होते हैं, जो उनके हार्ड लाइन लेने वाले होते हैं, वो हमेशा यही कह रहे होते हैं कि कुछ इस तरह लगता है कि फिर ऐवान में आपके साथ बैठते कैसे हैं। लेकिन एहसन इकबाल साहब, टोइंग द डव्स वाली लाइन, ये हम जब कहते हैं तो आप सब हमारी मुकन्नना में जो बैठा करते हैं, जो हमारे नुमाइंदगान होते हैं, जो प्रॉपरली इलेक्टेड या सिलेक्टेड होते हैं, उन सब के हवाले से कहा। तो आप समझते हैं कि ये इंटरिम सेटअप में आप लोग की जो एक शरारत, अगर ये लफ्ज़ मैं यूज़ कर सकूं, कि आप जो पहला नाम देते हैं वो ऐसा देते हैं कि उसके बाद PML नून जो है उसको परेशानी हो जाती है, तो फिर सेकंड नेम ऑलमोस्ट गॉडली लगता है? नहीं जी, मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे पहले ये देखिए, ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हॉक्स एंड डव्स एंड फ्रेंडली अपोजिशन वगैरह, ये सारा ज़्यादातर मीडिया का खेल होता है। ठीक है, तज्जिया होता है, सियासत पर तज्जिया होता है, और हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़रा ज़्यादा सख्त पोजीशन लेते हैं, लेकिन जाहिर है वो पार्टी की लाइन और पार्टी की पोजीशन के दायरा कार के अंदर रहते हुए लेते हैं। किसी का तल्ख अंदाज होता है, लेकिन पार्टी की तो पोजीशन वही होती है। और उसमें जैसे हमारी पीपल्स पार्टी की है, मुझे पूरा यकीन है, इसी तरह नून लीग की एक वाज़ेह पोजीशन है। और ये नॉर्मल है, आपकी फैसला भी है, आपकी शहनाज वज़ीर अली भी है। मतलब डिस्कशन के लिए, क्योंकि मीडिया के लिए पैनल्स में बड़ा अच्छा, ये एक और पार्टी है वो भी ऐसे कई दफ़ा शोर मचाती रहती है। लेकिन मैं देखिए, पाकिस्तान का जो सियासी सिलसिला है जमहूरियत को कायम करने के लिए और उसको मुस्तहकम करने के लिए, इसके लिए दोनों पहिए चाहिए। अपोजिशन ने अपना रोल अदा करना है, कभी नरम अंदाज से अदा करती है, कभी सख्त अंदाज से, बिल्कुल ठीक है, उनका मुकम्मल हक है। जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, हमने अपना रोल अदा करना है। जो कोalition पार्टीज़ हैं, सबके लिए, जितनी सियासी जमातें हैं जो जमहूरियत में यकीन रखती हैं और शफाफ इंतखाबात में यकीन रखती हैं, हम सब के लिए सबसे बेहतर यही है जो कि 20वीं तरमीम में दिया गया है, जिसमें हमने सारों ने इत्तेफाक राय मुतफ़िक़ा तौर पर उसको मंजूर किया है। मसलन कि हमें जो इंटरिम सेटअप हमारा जो आएगा, जो बनेगा, निगरान हुकूमत का वज़ीर आज़म कौन होगा? अंडर
آصف علی زرداری صاحب نہیں، ایک منٹ مجھے ختم کر لینے دیں. ایک تو اصول کی بات ہے نا. اصول کیا ہے؟ اصول پہلی دفعہ جمہوری نظام میں پارلیمنٹ کے ذریعے اور اتفاق رائے کے ذریعے طے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کا آخرکار فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل. کتنی اس وقت پیشن گوئیاں کی جاتی تھیں کہ کبھی نہیں ہوگا، نظام ختم ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. 18ویں ترمیم ہوئی، 19ویں ہوئی، 20ویں ہوئی، سارا بالکل پولیٹیکل سگیسٹی دکھائی. کوآپریشن فار دا لارجر آبجیکٹیوز، ان کی طرف سے بھی، ہماری طرف سے بھی، اور دوسری جماعتوں کی طرف سے بھی. بہت ساری چیزوں پہ سیاسی اختلاف ہے. میں بہت عزت کرتی ہوں احسن اقبال صاحب کی، اینڈ بوتھ آف us are very deeply interested in education also، لیکن ڈفرینس پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. یہ جو ہے کہ اگر کسی وجہ سے ہم یا نون جو مین اپوزیشن ہے، ہم کنسلٹیشن کے پروسیس کے ذریعے ایک انٹرم سیٹ اپ نہیں قائم کرتے تو اس کے ارد گرد بہت زبردست ٹینشن ہوگی، نہیں ٹینشن ہو جائے گی اور خامخواہ کے اس میں تصادم ہوگا. تو ہم نے کیا قائم کرنا ہے؟ ہم نے سسٹم، پروسیسز، طریقہ کار اور اصولوں پر آگے چلتے ہوئے کرنا ہے. جو جماعتیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، جو جماعتیں پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، وہ اس قسم کے شوشے ہمیشہ چھوڑتی ہیں. کون سی جماعتیں؟ بہت ساری تو میں نام بھی لے لیتی ہوں. جماعت اسلامی بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہے. انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں، جو تحریک انصاف ہے، دھرنے کے لیے پی ایم ایل نون بھی یوز کرتی ہے جماعت اسلامی، پراپر جماعت انصاف نہیں. تحریک انصاف انفارچونیٹلی یہاں پہ آپ کی پینل پہ نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ اگر کوئی تحریک انصاف. But I thought we were talking about political parties, نہیں؟ دیکھیے، تحریک انصاف اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت سمجھتی بھی ہے، کہتی بھی ہے. What do you think it's some NGO? نہیں سر، میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو اس نقطے پہ برا کہنا غلط ہے، کیونکہ انہوں نے اب جو یہ اہل تشیع حضرات کا جو قتل ہو رہا ہے ہمارے ہاں، اس کے بارے میں جو لیکن میں بنیادی سوال پوچھتی ہوں، حالانکہ وہ یہاں پہ نہیں ہے، بہتر اگر آپ کسی کو آن لائن لے لیں تحریک انصاف سے. دیکھیے، اگر ایک جماعت انتخابات میں حصہ نہیں لیتی تو جو بنیاد ہے سیاست کی، ٹو گو ٹو دا پیپل، نہیں کرتی، تو اس وقت تو ایک سوشل کلب ہے نا میڈم. جب سیاسی جماعت ہو جائے گی تو بالکل پیپل پہ لیں گے، بالکل لیں گے. احسن اقبال صاحب، یہ اپوزیشن اور گورنمنٹ دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک جیک کہتے ہیں کرکٹ میں کہ جو دونوں طرف سے کھیلتے ہیں، وہ اس کا رول شاید ایم کیو ایم کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ملے فاروق ستار صاحب سے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ حکومت کی جماعت ہی نہیں لگ رہی تھی. شہناز صاحبہ، دس از وریسم فار یو بیکاز ایم کیو ایم کی ہسٹری بھی، تو ہمیں تو اپوزیشن کی جماعت لگ رہی تھی. تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا، نواز شریف صاحب ایک اسپیچ دیتے ہوئے ایک لوز بال کرا دیں گے جس کے بعد پھر ایم کیو ایم مجبور ہو جائے گی؟ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اس وقت ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وی ہیو نو ڈاؤٹ ایم کیو ایم از پارٹ آف دا رولنگ کولیشن. تو اسحاق ڈار صاحب نے کیوں کہا؟ میں آپ سے کہتا ہوں، وہ انہوں نے بات کی کہ جو باتیں آ کے ایم کیو ایم کے وفد نے ہمیں سنائیں، تو انہوں نے تو اس میں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ شستہ سی سٹائر تھی یا ایک طنز ہی تھا کہ بھی یہ حکومت کے اندر ہیں لیکن باتیں وہی کر رہے ہیں جو ہم اپوزیشن والے کر رہے ہیں. ہمیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت جو رولنگ کولیشن ہے، اے این پی، ایم کیو ایم، کیو لیگ اور پیپلز پارٹی، دے آر ہینڈ اینڈ گلوز، ایک اکٹھے ہیں. جو ایم کیو ایم کا وفد ہے وہ سب پارٹیز کے ہیڈ سے ملا. ہماری پارٹی کے بھی ہیڈز کو وہ ملنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ وہ بڑے ان ریلائبل ہمارے ساتھ ہوئے ثابت اپوزیشن میں بھی، اور ان کا ایک گورنمنٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اس ملاقات کی جو کانوٹیشنز ہیں، جو سگنلز ہیں، وہ کیا جا سکتے ہیں. لہٰذا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کی سطح پہ ملاقات مناسب نہیں ہے. اگر وہ ہماری پارٹی کے وفد سے ملنا چاہتے ہیں تو جو لیڈر آف اپوزیشن ان سینٹ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان سے وہ ملاقات کریں. تو یہ ان کے اس سلسلے کی ملاقات تھی جو انہوں نے تمام پارٹیز کے ساتھ کی ہے. اور سیاست میں اس حد تک جو کمیونیکیشن ہے کہ اب سب پارٹیز ایک پارلیمنٹ کے فلور پہ جو ریپرزینٹڈ ہیں وہ ملتی ہیں، دیٹ از پارٹ آف دا پروسیس، لیکن کوئی اس کی پولیٹیکل سگنیفیکنس نہیں ہے. ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا، ایک بات آپ کی کاٹوں سر، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ کی اس دفعہ 90-92 سیٹیں ہیں تو اگلی دفعہ ان آل لائکلیہڈ اس سے تھوڑی کم ہوں گی یا اس پہ برقرار رہیں گی؟ پارٹی کی بھی تھوڑی کم ہوں گی. نہیں، آپ کی نیت تو ہے، ہماری زیادہ ہوں گی، ان کی بھی زیادہ ہوں گی، ہماری بھی زیادہ ہوں گی. ریالٹی ڈکٹیٹس دیٹ وہ جو 255 وارڈ ہیں ان میں سے مطلب بٹے گا. یہ اب کولیشن پالیٹکس کا زمانہ آئے گا، لہٰذا آپ لوگ وہ کشتیاں جلانے والے سیاست نہیں ہو سکتی نا کہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ اینڈ نواز شریف صاحب ایٹ لاگر ہیڈز، یہ والی سیاست اب آپ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، ورنہ پھر وہ تیسری قوت اینڈ سو کالڈ پولیٹیکل. خیر، وہ آپ لوگ جو ہیں تو پھر اب یہ ریکنسیلیٹری ٹون ایم کیو ایم، اے این پی، ان سب کے ساتھ اس لیے کہ اگلے الیکشن. میں آپ کو یہ بتاؤں، دیکھیے جب ہم اپوزیشن کہتے ہیں، یہ ہمارے ماضی کے رویے تھے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو آپ سوشل بوائیکاٹ کر دیتے تھے، آپ پولیٹیکل بوائیکاٹ کر دیتے تھے،
اور آپ کسی سطح پر بات چیت بھی نہیں کرتے تھے. یہ دنیا میں کسی جگہ پر بھی نہیں ہوتا. ایک ڈیموکریسی جو ہے 2/3 اکثریت جب آپ نے انجوائے کی ہو سر تو اس کو پھر وہ چھوٹے فریم میں فٹ کرنا. میں افسوس کرتا ہوں, دیکھیے ہمارا پولیٹیکل پروسیس ہیز گون تھرو سرٹن ایکسپیرینس, اور اس کے اندر بڑے حادثے بھی ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ ہمارے ڈیموکریٹک پروسیس میں ایک دس از اے سائن آف میچورٹی جو کسی بھی اب میرا دلیل مکمل ہو لینے دیں. دیکھیے جس طرح میں آپ کو انڈسٹری سے, آپ کا چینل ایک بزنس چینل ہے اور آپ بھی اس کو فالو کرتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ اگر یہ ڈیری انڈسٹری دیکھیے, ڈیری انڈسٹری میں نیسلے ہو گیا, آلپرز ہو گیا یا حلیب ہو گیا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ کٹ تھروٹ کمپٹیشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو ڈیفینڈنگ دا پیکجڈ ملک انڈسٹری, پروسیس ملک انڈسٹری, دے گیٹ ٹوگیدر اگینسٹ گوالا. تو لہٰذا جس انڈسٹری میں جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے انڈسٹری کے اندر کمپیٹ کرنا ہے, اور جہاں انڈسٹری کا انٹرسٹ ہے وہاں کولیبریٹ کرنا ہے, وہ انڈسٹری پراسپر کرتی ہے. اسی طرح ڈیموکریسی میں بھی جہاں ہم ڈیموکریسی کے اندر ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے حریف ہیں, لیکن جہاں اس نظام کے مفاد کا سوال آئے گا, جہاں ڈیموکریسی کا یا ملک کا مفاد آئے گا, اگر ہم 18ویں 19ویں 20ویں ترمیم پہ اکٹھے ہو کے ملک کے لیے بہتر کام کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میچورٹی کی ایک علامت ہے جو ہمارے ڈیموکریسی کے اندر آ رہی ہے. کنسیلیشن کے بارے میں اگر ہم بات کرتے رہے تو انفارچونیٹلی ایک تضاد ہے شہناز صاحبہ کہ ہمارے جو پولیٹیکل ووٹرز ہیں وہ شاید نہ وہ اور نہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ کنسیلیٹری باتیں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن پہ کچھ زیادہ دیکھنا نہیں چاہتے. یہ ہماری ریٹنگز بھی پروو کرتی ہیں. آپ نے کہا کہ CNBC ایک بزنس چینل ہے سر, بزنس لیڈرز ہیں ہم, لیکن ہم کرنٹ افیئرس کے بھی مطلب آر ہول پرائم ٹائم از کرنٹ افیئرس. شہناز صاحبہ یہ پولیٹیکل فٹ بال اگر بنا ہے, ایشوز بہت سارے, تو یہ کرنٹ انٹرم سیٹ اپ کے اندر تو پھر ٹائم نہیں ہے نا میڈم اس کو پولیٹیکل فٹ بال بننا. کس چیز کو پولیٹیکل فٹ بال بننا؟ صوبے ہمارے پولیٹیکل فٹ بال. آپ ایشوز آئیڈینٹیفائی کریں. میں پھر یہی کہوں گی کہ اس قسم کی ٹرمینالوجی اور الفاظ پولیٹیکل فٹ بال وغیرہ یہ ٹھیک ہے, ایک مطلب ایک انداز بیان ہے. ایشوز بہت سارے ہیں ملک کے سامنے, بہت ہی سنگین ایشوز ہیں, اور کیونکہ ملک ایک زبردست ٹرانزیشن میں سے بھی گزر چکا ہے کچھ چیزوں پر, مثلا یہ اختیارات کی منتقلی مرکز سے لے کے صوبوں تک. اب اس کے جو ٹرانزیشن کے ایفیکٹس ہیں وہ ابھی تک صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی یہ چیزیں مینیج کی جا رہی ہیں تاکہ بہتر انداز میں حکومت کی جائے یا ایڈمنسٹریشن کی جائے یا انتظامیہ اپنا کام جو ہے ڈیلیور کرے. ایشوز جہاں پہ ہیں ہماری مخالفت ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر سب لوگ ہر ایک چیز پہ اتفاق رائے ہو تو نہ اپوزیشن ہو نہ ٹریجری بینچز ہوں, ایک آٹوکریٹک حکومت ہوگی, ایک مونولیتھک سٹیٹ ہو جائے گی, مطلب یکساں ایک ہی پوائنٹ آف ویو. سوال میں اسی سے جوڑتے ہوئے میڈم سوری بات کمیشن نہیں, آپ نے بات کی نئے صوبوں کی. نہیں میڈم وہاں پہ آئیں گے, اسی لیے میں بات کر رہا ہوں جس پر ہمارے اختلاف رائے ہے. مجھے دو چیزیں آپ دونوں سے بات کرنی ہے, ایجوکیشن کے ساتھ شو ختم کریں گے اور نئے صوبوں کی بھی بات کریں گے. لیکن آپ کی پارٹی, آپ کی اردو مجھ سے بہتر ہے, آپ کی انگریزی مجھ سے بہتر ہے, آپ اوریٹر اور دا فائنسٹ کیلیبر ہیں. آپ کی پارٹی نے 3 آئینی ترامیم بہترین قسم کی لائے ہیں. آپ لوگ قانون کی باریکیاں نکالنے والے آپ کے پاس لوگ ہیں, اوریٹرز آپ کے پاس میگنیفیسنٹ ہیں, لڑنے والے آپ کے پاس میگنیفیسنٹ ہیں. احسن اقبال صاحب کے پاس بھی بہت سارے